بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے دھرنے کا دوسرا دن ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ایک پرامن مزاحمت کی جو تحریک شروع کی ہے وہ آہستہ آہستہ پوری قوم کی آواز بن رہی ہے، اور پورے ملک میں لاہور، کراچی اور پشاور میں عوام کا رجوع ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح مختلف طبقات کے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے۔ اور کل کے کامیاب پروگرام کے بعد آج پشاور کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ، تاجر، مزدور، طلبہ اور ان کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں اور اس دھرنا کے اندر شرکت کا اظہار کیا ہے۔ میں اس موقع پر مختصراً یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر تو یہ ہمارا پروگرام جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کے خلاف ہم نے ترتیب دیا ہے، لیکن پشاور شہر میں اور اس کے مضافات میں جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کہ جس کی وجہ سے عام عوام اب تنگ ہو گئے ہیں۔ تو اس دھرنا میں ہم لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مقامی مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو مسئلہ نمبر 1 ہے پیٹرولیم لیوی، اس کو فوکس کرتے ہوئے علاقائی مسائل سے ہم تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ہم حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس میں اگر آپ لوگ سنجیدہ ہے تو سنجیدگی کے ساتھ با اختیار مذاکرات اس وقت کی اہم ضرورت ہے، عام عوام پر رحم کیا جائے۔ آج ہمارے اس پریس بریفنگ میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم پروفیسر ابراہیم صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ جیسے برادر محترم عبدالواسی صاحب نے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت پورے ملک میں صوبائی صدر مقامات پہ دھرنے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام، اور یہ صرف جماعت اسلامی کے نہیں، پورے ملک کے تمام عوام کے دھرنے ہیں۔ اور یہ مسائل جماعت اسلامی سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق عوام سے براہ راست ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا پیٹرولیم لیوی بالخصوص اور پیٹرولیم پہ ٹیکسز بالعموم، یہ اس وقت ہمارے لیے ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ پوری معیشت کو اس میں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور پوری معیشت کو بالکل نہ چھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی حقیقت میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پیٹرولیم پہ یہ ٹیکس عوام سے وصول کر کے پیٹرولیم کی ترقی پہ اس کو خرچ کیا جائے گا، پیٹرولیم کو مزید ترقی دی جائے گی، اور اس ملک کو پیٹرولیم درآمد کرنے والا ملک رہنے کے بجائے پیٹرولیم برآمد کرنے والا ملک بنایا جائے گا۔ اور ہم اس دوڑ میں شامل ہوں گے کہ پاکستان سے بھی باہر کی دنیا کو پیٹرول مہیا ہوگا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اس اصطلاح سے ڈیولپمنٹ کا لفظ ہی حذف کر دیا اور اس کو صرف پیٹرولیم لیوی بنایا۔ اور مجھے یاد ہے اس وقت جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آپ نے وصول کیا ہے اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، ان کا صاف جواب تھا۔ اور آج بھی وہ حکومت میں شامل ہے، اور جواب ان کا یہ تھا کہ یہ تو ہم بجٹ ڈیفیسٹ میں بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے میں لگا رہے ہیں۔ اور بجٹ کا خسارہ کیوں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی عیش و عشرت ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے عیش و عشرت کے لیے یہ سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں 5 مقامات ہیں۔ اسلام آباد جہاں پہ وفاقی حکمران رہتے ہیں، اور 4 صوبائی مقامات، صدور مقامات، ان مقامات پہ حکمرانوں کے جہاں جو بھی حکمران ہیں ان کی عیش و عشرت پہ قوم کی ترقی کا سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قوم کی ترقی اور ان حکمرانوں کی عیش و عشرت یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ضد ہیں، اور جب تک عیش و عشرت کا یہ نظام ہے یہ ملک اور یہ قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے
اور صوبوں کی ترقی کے لیے پاکستان کے صدر مقام اور صوبوں کے صدر مقامات پہ شاید بلڈوزر پھیرنا پڑے اور اس کے بعد یہ ممکن ہو کہ ملک ترقی کر سکے۔ ان حکمرانوں کے ان عیش و عشرت کے نظام میں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کے لیے 7 اگست کو پورے ملک میں دھرنے دیے اور سڑکوں کو بلاک کیا اور حکمرانوں کو ایک پیغام پہنچایا، اور کل سے صوبائی صدر مقامات پہ، پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ اور پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کی طرف سے بہت دیر بعد پیغام پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کمیٹی کو بااختیار ہونا چاہیے، اور جس طرح میرے جماعت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں جائے گا، اس کمیٹی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اختیارات لے کے یہ منصورہ پہنچے اور ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ ہماری بات درست ہے۔ حکمرانوں کا یہ اقدام، یہ لیوی، یہ ٹیکسز، یہ سراسر ظلم اور فساد ہے، اور یہ قوم کی ترقی کے راستے میں نہ صرف رکاوٹ ہے بلکہ عوام کے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت عوام تنگ ہے، اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مزاج عوام کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبانوں پہ شاید بہت جلد پڑنے والا ہے۔ اس لیے ہم حکمرانوں کو نوشت دیوار سنوانا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ مذاکرات کے لیے آئیں اور بامانہ اور بامقصد مذاکرات کریں، اختیارات لے کے آئیں اور ملک اور قوم کے مشکلات اور مسائل کو حل کریں۔ اس وقت پیٹرول کا مسئلہ ہے، پیٹرول کے ساتھ ساتھ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب بجلی کے آئی پی پیز کا بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ وہ آئی پی پیز جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی اور ہزاروں ارب روپیہ ان کو سرکاری خزانے سے دیا گیا ہے، اور یہ سرکاری خزانے میں عوام کے جیبوں سے جمع کیا گیا ہے، اور ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہیں، ان میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان سب سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے آئی پی پیز اور برائے خدا ان کو ختم کیجئے، حکمرانوں سے سب سے پہلے، اور پھر تحریک انصاف سے متعلقہ لوگوں سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی قوم پہ ظلم کو باقی ختم کر دیں اور یہ ظلم نہ ڈائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کا مسئلہ، گیس کا بحران، اور گیس اب تک ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے، وہ دائری خسارہ ہے، اور اب ایل این جی کا بھی سرکولر ڈیٹ سر اٹھا رہا ہے، بلکہ سر اٹھا چکا ہے۔ ایل این جی باہر سے منگایا جاتا ہے، ان میں کمیشن کہے جاتے ہیں۔ ملک کا یہ گیس جس کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ کنویں کھودے گئے ہیں لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، ملک کا وہ گیس یہ عوام کو نہیں مل رہا۔ اس میں بھی کارخانہ داروں سے حکمران کمیشن کھا رہے ہیں، اور ایل این جی میں بھی کمیشن کھا رہے ہیں، اور گیس کا بھی بحران ہے، اور ہمارے صوبے